متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کی درخشاں مثال MQM کے 34 سال ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک نیا عہد اور زمانہ ہے اور اسی 34 سال میں قوم نے خود کو جانا اور دشمن کو بھی پہچانا ہے۔ مہاجر جب ایک عالمی معاہدے کے تحت جب اس نے ایک جد و جہد کے ذریعے پاکستان بنایا اور ایک عالمی معاہدے کے تحت پاکستان کی طرف ہجرت کی، وہ مہاجر جس نے اس سرزمین پر قدم رکھا تو یہ سرزمین پاک سرزمین بن گئی، یہ سرزمین پاک سرزمین بن گئی۔ وہ مہاجر جب اس نے یہ سرحدیں عبور کی تو اپنی علاقائی شناختوں کو سرحدوں کے اس پار چھوڑ کے آیا تھا اور صرف اپنی دو نسبتیں ساتھ لایا تھا، ایک اسلام اور دوسرے اسلام کے خاطر بننے والا پاکستان۔ مہاجروں کے بغیر یہ ملک نہیں چلایا جا سکتا۔ آج مہاجروں کی نمائندہ جماعت کہہ رہی ہے کہ آپ ہمیں جگہ اور جینے کا حوصلہ دیں، ہماری بستیوں کی حفاظت تو کریں۔ یہ سندھ کے شہری علاقے پاکستان کا 50 سالہ قرضہ اتار سکتے ہیں۔ سارا پاکستان اور سارا سندھ تمہارا ہوگا، لیکن متروکہ سندھ کے وارث ہم ہیں۔ اب مہاجروں کا یہ نعرہ ہے کہ متروکہ سندھ ہمارا ہے اور اس کے لیے جدوجہد جاری رکھی جائے گی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اتوار کی شام MQM پاکستان کے 34ویں یوم تاسیس کے موقع پر نشتر پارک میں منعقد کیے جانے والے یوم تاسیس کے جلسے کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ MQM سے پہلے کراچی میں بڑا امن تھا، ایسا لگتا ہے اتنا امن تھا، اتنی خوشحالی تھی کہ یہاں پہ دودھ کی نہریں بہتی تھیں، یہاں پر بکری اور شیر ایک ہی گھاٹ پہ پانی پیتے تھے۔ میں اور فاروق بھائی اور عامر خان سب کارکن بن کر کام کرتے ہیں۔ تنظیم ہم توڑ رہے ہیں یا آپ کی خواہشات اور دوستی توڑ رہی ہے۔ فاروق ستار بھائی نے کہا کہ اس تقسیم کا آغاز خالد بھائی نے کیا تھا۔ مجھے بتائیے کہ کیا میں اپنے جگری دوست کو رابطہ کمیٹی میں لایا ہوں؟ میں 8 سال APMSO کا چیئرمین رہا ہوں، میں نے کسی دوست کو داخلہ نہیں دلایا ہے۔ فاروق بھائی کے لیے اپنی دوستی اتنی قیمتی ہے کہ انہوں نے کہا میں سینٹ کا سے اس کو سینیٹر اس لیے بنا رہا تھا کہ کہیں MPA بنا دیا اور وزیر اعلیٰ کی MQM کو پیشکش ہوئی تو پھر کامران ٹسوری کو تو بنانا پڑے گا۔ آپ سوچئے، اور سینٹ میں بھی آ جاتا ہوں میں۔ سینٹ میں فاروق بھائی نے کہا کہ اگر فروغ نسیم بھائی سینیٹر بنیں گے تو کامران ٹسوری بھی سینیٹر بنیں گے۔ میں نے کہا کوئی مقابلہ ہے؟ ایک طرف بیگیج ہے، دوسری طرف امیج ہے، ایک طرف تعلیم ہے، دوسری طرف پتہ ہی نہیں کیا ہے۔ آپ کا 20 سال سے خیال رکھ رہا ہے ہماری سراخوں پر، لیکن یہ متنازع ہو چکا ہے، تنظیم کی تقسیم کا باعث بن رہا ہے، اور آپ نے عامر بھائی کو پر بھی الزام لگا کر ان کو متنازع کر دیا ہے۔ اور فاروق بھائی آگے بڑھتے ہیں، کل ایسا نہ ہو تاریخ لکھے کہ فاروق ستار اور خالد مقبول کی جنگ عہدوں کی جنگ تھی۔ رابطہ کمیٹی رکن اور رکن سندھ اسمبلی فیصل سبزواری نے کہا کہ 5 فروری سے لے کر آج تک رابطہ کمیٹی نے تمام ذمہ داریوں کو جو لاکھوں ووٹرز کارکنان نے ہم پر ڈالی ہیں ان کا احساس کرتے ہوئے ایک ایک قدم پھونک پھونک کر اٹھایا، ایک ایک فیصلہ بھاری دل کے ساتھ کیا۔ کسی عمل کی خوشی نہیں تھی۔ جہاں یہ یقین کامل ہے کہ ہم اصول حق اور درست ہیں تو وہاں افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے بہت سارے ساتھی حق اور اصول کی بات نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ ہم اپنی خوشی کا دن چند عاقبت نااندیشوں کی وجہ سے 2 جگہ منا رہے ہیں۔ یہ کوئی خوشی کی باعث بات نہیں ہے ہمارے لیے، اور تاریخ گواہ ہے، MQM کے کارکنان، MQM کے ذمہ داران، MQM کے ہمدرد، MQM کے ووٹرز گواہ رہے ہیں
کہ 5 फरवरी से लेकर आज 18 मार्च तक राबता कमेटी ने उन तमाम जिम्मेदारियों को महसूस करते हुए कि जो हमारे लाखों वोटर्स और करोड़ों मानने वालों ने हम पर डाली हैं, उन जिम्मेदारियों का इदराक करते हुए एक एक कदम फूंक फूंक कर उठाया, एक एक फैसला भारी दिल के साथ किया, एक एक लफ्ज कांपती आवाज में बयान किया। किसी अमल की खुशी नहीं थी जहां ये यकीने कामिल है कि हम उसूल पर हैं, हम हक पर हैं, हम दुरुस्त हैं। वहां अफसोस इस बात का है कि हमारे बहुत सारे साथी इस वक्त हक की और उसूल की बात नहीं समझ पा रहे हैं। राब्ता कमेटी के रुकन और रुकन सिंध असेंबली अब्दुल हसीब ने कहा कि 18 मार्च 1984 जहद मुसलसल की तारीख है जो हक परस्त रकम कर रहे हैं। आज से 34 साल कबल जिस हक परस्ती की तहरीक की बुनियाद रखी गई थी उसे कायम रखने के लिए शहदा ने अपने खून से दीप जलाए हैं। उन्होंने कहा कि हक परस्ती की तहरीक शहदा की अमानत है, उसे जुल्म व जबर से ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये जहद मुसलसल की तारीख है जो हक परस्त रकम कर रहे हैं। आज से 34 साल कबल जिस हक परस्ती की तहरीक की बुनियाद रखी गई थी, इस हक परस्ती की तहरीक को कायम और दायम रखने के लिए शहदा ने अपने खून से दीप जलाए हैं। साथियों ने असीरियां काटी हैं और आज भी सैकड़ों साथी लापता हैं। हक परस्त सेनेटर मोहतरमा खुशबख्श शुजात ने कहा कि MQM में जब से मैंने कदम रखा तो मुझे एक बहन का किरदार ही नज़र आया और मैं बहन बनकर आपसे बात करना चाहती हूँ और कहती हूँ कि जिस पार्टी का नाम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, हम सब मुत्तहिद हो जाएं और जुड़ कर रहें और कोई हमारी तरफ उंगली उठा कर ना कहे कि ये महाजिर जो कहते हैं कि हम पाकिस्तान बनाने वाले हैं, ये तो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। ये ताना कोई ना दे और इस ताने से दूर रहने का एक ही हल है कि हम सब अपने दायरे में रहकर काम करें। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में मैंने तो जब से कदम रखा बस मुझे एक बहन का किरदार अपने लिए नजर आया और मुझे ये लगा कि सब मुझे बहन के रूप में ही देख रहे हैं। ख्वाह वो मेरा लीडर है, ख्वाह वो मेरे साथ काम करने वाले मेरे जैसे कारकुन हैं या अरकान राब्ता कमेटी, उनके लिए मैं बाजी हूँ और मैं एक बहन हूँ। तो मैं यहाँ बहन भरकर आप लोगों से बात करना चाहती हूँ और एक बहन के दिल की आवाज़ ये है कि खुदा करे कि जो इस पार्टी का नाम है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, तो हम सब मुत्तहिद हो जाएं, हम सब इत्तेहाद से रहें, हम सब एक साथ जुड़ के रहें और कभी कोई हमारी तरफ उंगली उठाकर ये ना कहे कि ये उर्दू बोलने वाले, ये महाजिर जो कहते हैं कि हम पाकिस्तान बनाने वाले हैं, जो कहते हैं हमारे आबाओ अजदाद ने बड़े दुख सहे तो ये मुल्क बनाया, ये एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। कोई ये ताना हमें ना दे कभी, और इस ताने से दूर रहने का एक ही हल है, हम सब अपने अपने दायरे कार में काम करें। MQM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान ने कहा कि हमें बराबरी का हिस्सा चाहिए, जितना देते हैं उतना चाहिए। अब कोई रहमान बाबा आकर बेवकूफ नहीं बना सकता। बराबरी का हिस्सा चाहिए और बराबरी का हक चाहिए, जितना देते हैं उतना चाहिए, इससे कम पर अब बात नहीं होगी। अब कोई रहमान बाबा आकर बेवकूफ नहीं बना सकता। उनको, मुस्लिम लीग को बड़ा शिकवा है कि सेनेट में उनको वोट नहीं दिए, बड़ा शिकवा है, हमने उनका साथ नहीं दिया। और जब चंद माह पहले प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ था, हमने आपका साथ दिया था और इस वादे पे दिया था
کہ آپ حیدرآباد کے اندر یونیورسٹی کا نہ صرف اعلان کرو گے، سنگ بنیاد بھی رکھو گے۔ اس کے علاوہ آپ سے کہا تھا، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ 25 ارب کا پیکج کراچی کو دیں گے۔ آپ نے کہا تھا کہ سندھ کے شہری علاقے کے رہنے والوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں اس کا ازالہ کریں گے۔ کہاں گئے وہ وعدے؟ کون سی یونیورسٹی کا سنگ بنیاد آپ نے رکھا؟ جب آپ اپنے وعدے پورے نہیں کرو اور ہم سے یہ توقع کرو کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے، نہیں دیں گے۔ پیپلز پارٹی بہت میڈیا پہ آیا، بہت کہا گیا۔ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جو آپ کہتے ہیں ہم مان لیتے ہیں۔ ارے اب 2 مہینے 3 مہینے الیکشن میں رہ گئے ہیں، آپ کہتے ہو مان لیتے ہیں؟ پہلے یہ جو 10 سال میں آپ نے تباہی بربادی پھیلائی ہے اس کا حساب تو دو، پھر ووٹ مانگنے کے لیے آنا۔ نہیں دیں گے ووٹ۔ رابطہ کمیٹی کے ڈپٹی کنوینر اور میئر کراچی وسیم اختر نے کہا کہ یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ کراچی کا ووٹرز اور کارکنان سب ایم کیو ایم کے پرچم تلے اور پتنگ کے ساتھ ایک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سینٹ کے الیکشن میں جو بندر بانٹ کی کوشش کی گئی اس پر ہمیں بھی افسوس ہے، مگر کچھ مجبوریاں تھیں جن کی وجہ سے ہم نے یہ سیٹیں گنوائی ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ سینٹ الیکشن میں غلطی کہاں ہوئی تھی، وہ غلطی اس جلسے کے بعد 2018 کے الیکشن میں انشاءاللہ تعالی ہم نہیں دہرائیں گے۔ جو سینٹ کے الیکشن میں ہوا، ہمیں بھی افسوس ہے۔ جو بندرباٹ کی کوشش کی گئی اس پہ ہمیں بھی بہت افسوس ہے، مگر کچھ مجبوریاں تھیں جس کی وجہ سے ہم نے یہ سیٹیں گنوائی ہیں۔ میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا، ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے، مگر ہمیں پتہ ہے کہ غلطی کہاں تھی۔ وہ غلطی اس جلسے کے بعد 18 کے الیکشن میں انشاءاللہ ہم نہیں دہرائیں گے۔ جو فیصلہ ہوگا وہ رابطہ کمیٹی کرے گی۔ کسی کو من پسند فیصلے کرنے کی اجازت ہم نہیں دیں گے۔